بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عروج پاکستان کا جو پروگرام ہے وہ سال کے آخری دن ریکارڈ کر رہے ہیں، تو یہ 2024 کا سال آج اس کا اختتام ہے اور میں تقریباً 10 بجے یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں رات کو۔ تو یہ اس سال کا ایک جسٹ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا مجموعی صورتحال اس سال میں کیا رہی۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ جو 31 دسمبر 2024 کو سال ختم ہو رہا ہے، اور اس میں دو بڑے اہم دن ہمارے تاریخ کے آتے ہیں۔ ایک 16 دسمبر ہے جس دن پاکستان ٹوٹا تھا، ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بنا، اور دوسرا جو اہم واقعہ ہے وہ 25 دسمبر کو قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش ہے۔ باقی 14 اگست پاکستان بنا اور بڑے امپارٹنٹ جو ہیں ڈیٹس آتی ہیں، تو اس کا میں مختصراً جو بڑے بڑے ہمارے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جس سے کسی ملک کی آپ ترقی، اس کی خوشحالی، اس کا سوشل سیٹ اپ، اس کو ہم چیک کرتے ہیں، تو وہ میں ذرا اس کی بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں سیاسی نظام کی بات کروں گا۔ تو 2024 میں ہمارے الیکشن ہوئے 8 فروری کو، جو کہ ملکی تاریخ کے سب سے زیادہ کنٹروورشل الیکشن تھے۔ بہت زیادہ جو کہا جا سکے اتنی زیادہ دھاندلی ہوئی الیکشن سے پہلے، الیکشن والے دن، الیکشن کے بعد۔ گنتی میں الیکشن کمیشن کا بڑا شرمناک رول، فیلئر کمپلیٹ، اور بہت واضح ہم رزلٹ دیکھ رہے تھے۔ رات جب رزلٹ پی ٹی آئی کے فیور میں آ رہے تھے تو یکدم روک دیے گئے، اور پھر ٹیلی فون بند ہو گئے، نیٹ بند ہو گیا، اور پھر رزلٹ کو بدلنا شروع کیا، اور جو ہارے ہوئے بندے تھے ان کو جتوا دیا گیا۔ اور اس کے باوجود عمران خان کی جو پارٹی ہے وہ تقریباً 120-25 سیٹیں لے گئی۔ تو یہ سیاسی طور پہ بہت ہی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے ناکام سال تھا سیاسی لحاظ سے۔ اس میں گورنمنٹ بنی، اور جو گورنمنٹ بنی وہ ہارے ہوئے لوگ تھے، اور جس میں میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے فوج کی مدد سے۔ یہ سارا نظام جو تھا، تمام سیاسی پارٹیز جو تھیں وہ عمران خان کے خلاف تھیں، اور ایک پارٹی کو ہٹانے کے لیے، اور خاص طور پہ جو فوج کی مدد کے ساتھ انہوں نے پوری کوشش کی، لیکن سال کا اختتام ہو گیا۔ ایک سال وہ کوئی اچھی حکومت نہیں کر سکے، اور بس پنجاب کی حکومت بھی وہی ہارے ہوئے بندوں کی تھی۔ بلوچستان میں بھی حکومت اسٹیبلشمنٹ نے بنوائی۔ باقی جو فرنٹیئر کی حکومت تھی اس میں عمران خان کی صوبائی حکومت جیت گیا، ان کی بنی، پیپلز پارٹی جیتی سندھ سے۔ تو یہ دو حکومتیں کسی لحاظ سے اب کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک حکومتیں تھیں، صوبائی سندھ کی اور خیبر پختونخوا کی۔ تو سیاسی لحاظ سے وہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، کبھی الیکشن کو رگ مت کریں۔ اس سے بہتر ہے الیکشن نہ کروانا۔ جو طاقتور ادارے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کروانا ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو وہ خود حکومت کریں۔ کبھی کسی کو یہ جو ہائیبرڈ سسٹم جسے نیا نام دیا گیا ہے اس کا دوبارہ تجربہ نہ کریں۔ یہ بہت ناکام ہے پاکستان میں، اور بہت زیادہ اس نے بربادی کیا ہے اقتصادی طور پہ اور معاشرتی طور پہ۔ اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے معاشی نظام۔ معاشی نظام پاکستان کا آپ دیکھ لیں، 85,000 ارب روپیہ ہمارا لون ہے، اور اس لون کے ساتھ ہم کوئی ترقی نہیں کر سکتے، ایون واپس نہیں کر سکتے۔ تو لون جو ہے وہ ہم روٹین کے جو میٹرز ہیں ان پہ خرچ کرتے ہیں، تنخواہیں دیتے ہیں، پینشن دیتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، نالیاں بناتے ہیں، ایم این ایز کو دیتے ہیں وہ جو گرانٹ ہوتی ہے جس میں سے وہ اپنی کمیشن بھی لیتے ہیں۔ بہرحال یہ لون جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے انکم کے مطابق اپنے اخراجات کو ریڈیوس کریں۔ تو یہ معاشی لحاظ سے بھی بہت ناکام سال تھا ہمارا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے عدالتی نظام۔ عدالتی نظام جو تھا وہ ایک مذاق تھا۔ سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت ہے، اس کا جو چیف جسٹس تھا قاضی فیض عیسیٰ صاحب، وہ پاکستان کا اگر کہا جائے سب سے بدنام اور ناکام چیف جسٹس تھا۔ اس نے پورا پاکستان کا عدالتی نظام خطرے میں ڈالا، اس کی کوئی وقت نہیں رہی، کوئی رسپیکٹ نہیں رہی۔ تو عدالتی لحاظ سے بھی اس کے بعد انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کی، ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن گیا، اور ایک بن گیا
جو نارمل سپریم کورٹ، تو دونوں ہی آلموسٹ ختم ہو گئے شعبے. یہ اس طرح ہے جس طرح آپ کہتے ہیں نا کبھی ہماری کرکٹ ٹیم ہے جی T20 کا کپتان اور ہے، ون ڈے کا اور ہے، اور ٹیسٹ کا اور ہے، اور اس کا رزلٹ آپ دیکھ لیں، رزلٹ ہمارا فیلئر ہے. تو یہ بھی ایک بڑا ناکام تجربہ تھا اور بیسیکلی بدنیتی پہ مبنی تھا، جو کہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. جو بھی اگلا الیکشن ہوا، اگلی گورنمنٹ آئی، اس کو ریورس کر دے گی. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا جو پاکستان کا جو مین معاشی میں نے ڈسکس کر لیا، معاشرتی نظام. دیکھیں سوشل جو کنڈیشنز ہوتی ہیں گاؤں کی، محلوں کی، شہروں کی، وہ انصاف اگر ہو رہا ہو ملک میں، ادارے کام کر رہے ہو تو وہ بہترین چلتے ہیں. لیکن اگر اس میں انصاف نہ ہو تو یہ جو ہمارا ہوتا ہے معاشرتی نظام، وہ اس میں لڑائیاں جھگڑے کرائم بڑھ جاتا ہے. کیونکہ یہ ساری مشینری جو تھی سرکاری، انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی. اس میں پولیس شامل ہے، اس میں سول ایڈمنسٹریشن شامل ہے، ولنگلی کی اور بڑی بڑھ چڑھ کے کی. تو اس سے یہ ہوا کہ نچلے لیول پہ، تھانے لیول پہ، پٹواری لیول پہ، تحصیلدار لیول پہ، AC لیول پہ انصاف نہیں ہو سکا. تو پورا معاشرے کا فائبر ہی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا. اس کے بعد ہمارے آ جاتے ہیں نوجوان اس سال سب سے زیادہ مائگریشن کی انہوں نے، اور بڑے انفارچونیٹ حادثات بھی ہوئے، جو کہ یونان میں ہماری جو کشتیاں ڈوبی ہیں اس میں پاکستانی تقریباً 100 کے قریب 2 دفعہ 100 بندہ جو ہے وہ ہلاک ہوا نوجوان. تو نوجوان بڑے اس سسٹم سے نالاں ہیں، ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اور یہ کوئی نوجوانوں کے لیے بھی اچھا سال نہیں تھا. ہم نے کوئی بھی اچھا پروگرام شروع نہیں کیا نوجوانوں کے لیے ملک کے اندر. تو یہ اس کے علاوہ اداروں کی کارکردگی بھی مجموعی طور پہ بہت ابتر رہی. خاص طور پہ پولیس، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، یہ سارے فیل ہوئے تقریباً. انہوں نے کوئی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا. تو یہ ایک مجموعی طور پہ میں نے چند جو موٹے موٹے انڈیکیٹرز تھے وہ میں نے بتائے ہیں. اب دیکھیں 2025 آ رہا ہے، ہمیں ایک یہ اپنے آپ سے تمام اداروں کو، خاص طور پہ میں یہاں پہ افواج پاکستان کا ذکر کروں گا. ابھی افغانستان کے ساتھ ہماری جو ہے لڑائی آلموسٹ بارڈر پہ جھڑپیں ہو رہی ہیں، تو اللہ کرے یہ لڑائی بڑھے نہیں. تو افواج پاکستان کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے اپنی جو مجموعی طور پہ جو ان کی لیڈرشپ تھی، جو جنرلز ہیں بڑے، انہوں نے کوئی اپنے فوج کو اچھا مینیج نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے فوج کی جو اور عوام کے درمیان جو گلف تھی وہ بہت بڑھ گئی، اور فوج کی رسپیکٹ کا جو گراف تھا وہ بہت نیچے آ گیا. میری یہ ریکویسٹ ہے آرمی چیف صاحب سے، جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا مجھے تو نہیں پتہ وہ کوئی کام بھی کرتے ہیں کہ نہیں. وہ تو ایسے ہی ہیں جیسے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے یا گورنر ہے، جو شاید بس نام ہے، نام کا ہوتا ہے. کبھی آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کوئی افواج کی کارکردگی میں بہتری کے لیے کوئی بات کی ہو. بہرحال ان کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے. انہیں چاہیے کہ وہ سیاست سے دور رہیں. یس، آنکھ رکھیں جہاں کوئی سیاسی پارٹی، کیونکہ ہمارے پولیٹیشین اتنے میچور نہیں ہیں. اور یہ دیکھیں تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بد انتظامی میں، اس الیکشن کی دھاندلی میں، جن کا لنڈن میں پلان بنا، جس کا مین آرکیٹیکٹ جو پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر تھا وہ میاں نواز شریف صاحب تھے. تو وہ میاں صاحب کو اس کی سزا ملی، سیاسی طور پر ان کی ساکھ بہت خراب ہو گئی. تو تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان میں کسی کو توفیق نہیں ہوئی جو یہ کہہ سکے کہ بھائی یہ نظام جھوٹا ہے، یہ دھاندلی پہ منحصر ہے اور یہ حکومت نہیں چل سکتی. سارے اس حکومت کو کہتے ہیں جی اس کو چلائیں، اور جو سب سے بڑا لیڈر تھا جو جیتا ہوا تھا اس کو جیل میں ڈال دیا. تو یہ سیاسی نظام میں فوج کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. ان کو انشور کرنا چاہیے، اس حد تک مداخلت ضرور کرنی چاہیے کہ الیکشن فیئر ہوں اور سیاستدان صحیح کام کریں اور تمام مل کے ملک کی معاشی حالت ٹھیک کریں. دیکھیں اس معاشی حالت کے ساتھ 26 کروڑ کا پاکستان ٹیک آف نہیں کر سکتا، اور یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اور بڑے حادثے سے بچائے. جو حادثہ 16 دسمبر کو ہوا، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کا مینڈیٹ جو تھا وہ ہم نے نہیں مانا. وہ جیتا ہوا تھا، اس کو پاور ٹرانسفر نہیں کی، ملک ٹوٹ گیا. اللہ نہ کرے ایسا پھر ہو. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اور اس نیک دعاؤں کے ساتھ کہ ہماری فوج اور عوام بہت قریب آ جائیں گے، اور اگر ہماری جنگ خدا نخواستہ ہوتی ہے تو عوام اور فوج کو مل کے جنگ لڑنی ہے. یہ جو دوری ہے ہمیں ختم کرنی ہے. یہ ISP آج صاحب کو میں ایک ریکویسٹ کروں گا، بھائی آپ اپنے فوجی معاملات پہ ضرور بات کریں،
آپ سیاسی معاملات پہ کیوں بات کرتے ہیں؟ آپ کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے، آپ کا یہ کام نہیں ہے، اور پھر آپ غلط بیانی کرتے ہیں، سارا ملک پریشان ہوتا ہے، بیچارے لوگ اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ مل کے کام کریں اور کسی ایک پارٹی کو اپنا دشمن نہ سمجھیں۔ سب سے بڑی پارٹی ہے جو 80% عوام جس کے ساتھ ہے، آپ اگر اس کو اپنا دشمن گردانیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ عوام کے ساتھ سے دور ہو رہے ہیں۔ تو میرا یہ ریکویسٹ ہے تمام اداروں سے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کریں، پاکستان کے لیے، ہماری قوم کے مستقبل، روشن مستقبل کے لیے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان کا فیوچر تابناک ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپس میں رسا کشی یا جو لڑائی ہے ہماری میوچل، وہ ختم ہوگی اور سارے مل کے پاکستان کی فلاح کے لیے کام کریں گے۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔